مارتے ولی ہو گئے. ایک مولانا نا جس کا پیجامہ کچھ زیادہ اونچا ہوتا سمجھ گئے ہوگے, تو اس نے کہا یار لو نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ قرآن ہے نہ علم ہے, ان مولویوں نے کیا کہہ دیا کہ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گیا. جب مجھ تک بات آئی میں نے کہا مولانا بے وقوفی ہو کیا؟ ارے غوث پاک کی نظر تو وہ ہے چور پہ اگر نظر پڑے تو ولی بنا دیتی ہے. بے شک سبحان اللہ. چور ولی ہو جاتا ہے. چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام اونچا ہی ہے نا. جی جی اب ذرا سنو, ایک خادم جو بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کرتے ہیں, بے شک جن کا نام شیخ احمد البارقی ہے, سیرت غوث پاک پڑھ لینا, میں نے نام بھی بتا دیا. مگر ان کی خدمت کیا تھی؟ ان کی خدمت یہ تھی, بڑے پیر نے ان کے ہاتھ میں لوٹا دے دیا اور کہا تم لوٹے سے لوگوں کا, میرے مہمانوں کا وضو بنوانا, جو بھی پانی کی ضرورت ہے اس سے دینا. تو اتنا پانی لوٹے ہی لیے گھومتے تھے, اصلی نام بھول گئے لوگ, ان کو لوٹے والے بابا کہنے لگے. کیا کہنے لگے بولو؟ اب ہر جگہ لوٹے والے بابا. ایک دن لوٹے والے بابا کے ذہن میں آئی بات, یار بڑے پیر کی بارگاہ وہ ہے, چور آتے ہیں تو ولی ہو جاتے ہیں, فقیر آتے ہیں تو بادشاہ ہو جاتے ہیں, اور میں اتنے دنوں سے رہ رہا ہوں, میں وہیں کا وہی ہوں, میرے سامنے نہ جانے کتنے لوگوں کی بگڑی بن گئی. یار بہت دن ہو گئے رہتے ہوئے, لاؤ تھوڑا سا میں بھی گھومی ہوں, مجھے تو کچھ ملا نہیں, چلو میں بھی ٹہل کے آتا ہوں. اب لوٹے والے بابا اس انتظار میں تھے کوئی نہ کوئی آئے ان کے ساتھ جاؤں. کچھ دنوں کے بعد دو اللہ والے آ گئے. کون آ گئے بولو؟ بڑے پیر نے ان کی پیشانی کو دیکھا اور کہا سنو, 4 دن کا تم سفر کرو, 4 دن گھومو, سیاح بن جاؤ, 4 دن کے سفر کے بعد میرے پاس آ گئے تو تمہیں دینی کام پہ لگا دوں گا. اب یہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے, یہ چپکے سے پیچھے والے دروازے سے, او بچوں, اوئے اے بچوں, لے جاؤں گا پکڑ کر اور مدرسے میں رکھوں گا تمہیں سب کو, ورنہ چپ جاؤ. لوٹے والے بابا پیچھے والے دروازے سے آئے, بولے بزرگوں اللہ والو, لگ رہا 4 دن گھومنے جا رہے ہو؟ بولے ہاں. بولے مجھے بھی لے چلیو نا, میں بھی چلوں گا. لوٹے سے میں گھوم کے آتا ہوں تھوڑا. وہ بولے ہم تمہیں نہیں جانتے, ہم تمہیں کیسے لے جائیں؟ کارے لے چلیو, میں گھومنا چاہتا ہوں پھر آ جاؤں گا, بہت دل مجھے یہیں رہتے ہوئے ہو گئے. بولے ہم نہیں لے جائیں گے, مگر جب انہوں نے زیادہ کہا اے اللہ والو مجھے ضرور لے لینا. بولے ٹھیک ہے. اب یہ لوٹے والے بھی پیچھے ہو لیے. دوسرے دن کو جب نکلے, چلتے چلے جا رہے, ایک رات ہو گئی, ایک دن ہو گیا, 24 گھنٹے کے بعد لوٹے والے بابا کو لگی بھوک. جب بھوک لگی تو یہ بولے سنو اللہ والو, تمہارا لیور خراب ہے کیا؟ بولے کیا مطلب؟ بولے 24 گھنٹے ہو گئے بھوک کے مارے ٹھکانا نہیں. میں تو بڑے پیر کی بارگاہ میں صبح میں ناشتہ اور 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا, مجھ سے نہیں رکا جائے گا, کھانے کا انتظام کرو. ان دونوں اللہ والوں میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, اے اللہ کھانے کا دسترخوان بھیج دے. تو کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان آ گیا. جب کھانے سے دسترخوان بھرا ہوا آیا, ان تینوں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر لیا. پھر چل پڑے, ایک رات گزر گئی, ایک دن گزر گیا, 24 گھنٹے گزرے, پھر انہیں بھوک لگنے لگی. پھر یہ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو, بغیر کہے تم کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے کیا؟ تمہیں بھوک نہیں لگتی؟
کہا کھانے کا انتظام کرو. دوسرے اللہ والے نے دعا کی, پھر کھانا آ گیا. پھر انہوں نے کھانا کھا لیا, پھر چل پڑے. اب جب تیسرا دن آیا تو پھر یہی لوٹے والے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھلاؤ. تو وہ دونوں بولے سنو, پہلی مرتبہ انہوں نے دعا کی, دسترخوان آ گیا. پھر میں نے دعا کی, دسترخوان آ گیا. اب تمہارا نمبر ہے, تم دعا کرو گے. اب لوٹے والے بابا بولے یار میں تو پھنس گیا, یہ تو اللہ کے ولی ہے, انہوں نے تو پتہ نہیں کون سے ولی کا واسطہ دیا, ان کے صدقے سے کھانا آ گیا, اب میں کیا کروں. مگر لوٹے والے بابا چالاک بہت تھے, کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہارے بیچ میں آ کر کے دعا کروں گا. ایک اللہ والے ادھر تھے اور ایک اللہ والے ادھر. مگر لوٹے والے بابا نے سوچا مجھے تو اس ولی کا نام بھی یاد نہیں ہے جنہوں نے ان کا واسطہ دیا تھا. اب لوٹے والے بابا بیچ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرنے لگے, کہنے لگے مولا میری لاج رکھ لینا, اے اللہ میری عزت بچا لینا. میرے مولا یہ جو بزرگ میری دینی طرف کھڑے ہیں انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے تو مجھے کھانا دے دے, کھانا عطا فرما دے. پھر دوبارہ اللہ سے کہا اے اللہ میری بائیں طرف جو اللہ والے کھڑے ہیں, انہوں نے سوچا کسی کے نام سے تو قبول ہوگی, کہا یہ جو کھڑے ہیں بائیں طرف انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے. جب اللہ والے اس لوٹے والے بابا نے دعا مانگی ہے تو دو دسترخوان آ جاتے ہیں. جیسے ہی کھانے کے دو دسترخوان آئے تو اب تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. مگر وہ دونوں اللہ والے کہنے لگے بتاؤ ہم نے دعا مانگی تو ایک دسترخوان آیا, انہوں نے دعا مانگی تو ایک دسترخوان آیا, مگر تم نے دعا مانگی تو دو دسترخوان آئے ہیں. یہ بتاؤ تم نے کس کا وسیلہ دیا تھا, کون سے اللہ کے ولی کا واسطہ دیا تھا, کون سے اللہ کے ولی کے وسیلہ دے کر کے تم نے مانگا تھا. جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا پھر پھنس جاتے ہیں, ارے مجھے تو نام ہی یاد نہیں ہے. مگر پھر لوٹے والے بابا کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا, یہ بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا تھا, تم نے کس کا نام لیا تھا. تو وہ دونوں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے سنو بابا ہم نے تو کسی ولی کا, کون سے ولی کا نام لیا تھا وہ سنو, ہم نے بڑے پیر کا نام اس لیے نہیں لیا, ہم نے بڑے پیر کا واسطہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ واسطہ بہت اعلیٰ تھا. ہم نے حسن و حسین کا واسطہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ واسطہ بہت اونچا تھا. ہم نے حضرت علی کا واسطہ اس لیے نہیں دیا, صدیق اکبر کا واسطہ اس لیے نہیں دیا, فاروق اعظم کا واسطہ اس لیے نہیں دیا, عثمان غنی مولا علی کا واسطہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ واسطہ بہت اونچا تھا. پھر تم نے کس کا واسطہ دیا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے اس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے جو غوث پاک کی بارگاہ میں لوگوں کو لوٹے سے وضو بنوایا کرتے ہیں. ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں, ایک لوٹے والے میاں رہتے ہیں, ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کو لوٹے والے بابا بولتے ہیں. ہم نے سوچا جب غوث پاک کی نظر اگر چور پہ پڑ جائے تو چور ولی ہو جاتا ہے. لوٹے والے بابا پہ صبح نظر پڑی ہوگی, دوپہر نظر پڑی ہوگی, شام نظر پڑی ہوگی تو لوٹے والے بابا کتنے بڑے ولی بن گئے ہوں گے. ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا تو ہمارے پاس کھانا آ جاتا ہے. اب تو لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے, میرے علاوہ تو کوئی لوٹے والا بابا ہے ہی نہیں, ارے لوٹے والا تو میں ہوں. اب تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور چیخ کر کے کہتے ہیں اے میرے غوث مجھے پتا بھی نہیں چلا, مجھ پہ نظر کرم ڈالی مگر مجھے ولی بنا دیا. اے میرے غوث پاک کیا مجھے دکھانا تھا یہ؟ جب اتنا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو تو وہ لوٹے والے بابا بولے سنو تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو لوٹے والے بابا بولو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی خانقاہ میں میرے علاوہ لوٹے والا بابا کوئی اور نہیں ہے. لو دیکھ لو تو دیکھ لو, مجھے پتا بھی نہیں تھا, مجھے اتنا بڑا ولی بنا دیا ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے
اسے کہو غوث پاک کی سیرت پڑھو، سیرت غوث پاک پڑھو، اس میں یہ واقعہ شیخ احمد البارقی کا ملتا یا نہیں ملتا ہے۔ ارے وہ کوئی کون تھے؟ ایک خدمت گزار تھے، جب ان پہ غوث کی نظر پڑی تو ان کو ولی بنا دیا۔ میرے غوث وہ تھے جن کے بارے میں بریلی کے امام بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک نے اسی لیے توجہ ڈالی ہوگی کہ جاؤ، اب جب واپس آئے بڑے پیر بولے لوٹے والے بابا پتہ چل گیا تمہیں اپنا مقام۔ اللہ، اب بریلی کے امام بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ناظم صاحب نے بابا فرید الدین گنج شکر کا نام لیا تھا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، کہہ دوں اگر اجازت ہو تو؟ بولو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں سب لوگوں کی؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا دیکھوں تو تھوڑا سا چیک کر کے ہوش جوش کے ساتھ ہوش بھی ہے کہ نہیں، سمجھے؟ یا ہر جگہ سبحان اللہ ہر جگہ الحمدللہ؟ وہ بھی ہاتھ اٹھانا نا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ ہم جیسے مولاناؤں کی غلطی ہے۔ تم سے اتنے ہاتھ اڑواتے ہیں، ہم اتنے ہاتھ اڑواتے ہیں، تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا اب تم دیکھتے نہیں ہو کہاں اٹھانا۔ اور ناظم صاحب تو کہیں گے دینا ہاتھ اٹھاؤ، ابا کے نام پہ اٹھاؤ، اماں کے نام پہ اٹھاؤ، بولے یہ قادری محلہ، یہ چشتی محلہ، یہ صابری محلہ، اور کون کون سا محلہ۔ اچھا اس کمیٹی کا نام کیا؟ صابری۔ ہاں مجھے یاد آ گیا یار، مبارکباد کے لائق ہیں حضرت میاں، دعا کرنا ان لوگوں، مبارکباد کے لائق ہیں یار یہ صابری کمیٹی والے۔ صابری کمیٹی والے ہیں کہاں؟ ایک آدھ بھائی ایک ہاتھ کھڑا کریو دیکھو، دیکھیو یہ دو ہی بھاگے پھر رہے ہیں صبح سے، یہ دو ہی، اور دونوں کی حالت دیکھ لیو بیٹھ جا۔ باقی کمیٹی والے راستوں میں چکر ہی لگا رہے ہیں، سمجھے؟ اب انہیں دونوں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ پورا روپیہ ہے یا کچھ غائب ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما، آمین۔ اچھے ہیں یار، عشق ہے عشق۔ جی صابری کمیٹی والے یہ دو بندے ہی اکیلے کافی ہیں جی، پورے مجمع کو، باقی تو تم لوگ وہیں گھر بیٹھے ہی ڈیل کرتے رہو۔ تم نے اتنا چندہ کیا، اتنا بڑا جلسہ کیا، بلے لگا لیے، کام ختم۔ چلو وہ ان کو ناظم صاحب کو کھانا کھلانے لے گئے، یہ میں بھی جانتا ہوں، علماء جو گئے نا ان کو پہنچانے لانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ صابری جو کمیٹی ہے نا، صابری یار اگر صابر پاک کا نا فیضان ہو گیا تو صحیح بتا رہا ہوں دنیا اور آخرت دونوں کام کی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صابر پاک کے ماموں ہیں بابا فرید الدین۔ جی کون ہے یہ بولو؟ صابر پاک کے ماموں۔ اب سننے کی بات ہے، تم نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان نے منگوایا، ایک جن سے کہا تو جن بولا محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے، لیکن ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا تھا جن کا نام آصف بن برخیہ، وہ بولے میں آنکھ ارتدہ طرفک،
آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. تو انگلینڈ کا رہنے والا ایک انگریز تھا. اس نے کہا یار میں بھی قرآن کا علم سیکھوں گا اور میں بھی اب یہ علم سیکھوں گا کہ ایسے ہاتھ کروں تو 1500-1400 کلومیٹر دور سے آ جائے کوئی بھی چیز. انگریز ایمان لے آیا. اب جیسے ہی ایمان لایا, سننے کی بات ہے, اب وہ بیچارہ یہ سوچ رہا تھا نماز پڑھوں خوب عبادت کروں, تو ان لوگوں کے ہتھے آ گیا وہ جو لوگ جماعت لیے زیادہ بھاگے پھرتے, سمجھے, اسٹوپ, بوریا, بسترا اور کیا کیا وہ سب لے کے گھومتے ہیں نا. دین کم پھیلا رہے ہیں, مسجد میں ٹانگے زیادہ پھیلا رہے ہیں یار, سمجھے. ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا. ان لوگوں نے اس انگریز سے اتنی کڑھائیاں منجوائیں, اسٹوپ میں ہوا ڈلواتے اس کی ہوا نکال دی. اب وہ کہہ رہا عالم صاحب وہ علم تو پڑھا. بولے اللہ سب دے دے گا, تیرے گھر بیٹھ کے دے گا اللہ. بولے کسی بزرگ سے مولا مانگیو مت کسی سے بھی, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جاتا ہے. بولے اللہ سب دے دے گا, تو ہوا ڈال. اب بیچارہ وہ کڑھائیاں مانج رہا ہے, انگریز تھا, کڑھائیاں مانج رہا ہے, پلیٹیں دھو رہا ہے, کھانے کے برتن اٹھا رہا, اسٹوپ میں ہوا ڈال لیا بیچارہ. 1 سال گزر گیا, علم ہاتھ نہیں آتا, پریشان, غلط پھنس گیا بیچارہ. اتنا وہ کھانے والے, اتنا گانے والے, اور انگریز کی حالت خراب. اس وقت نا یہ پورا بھارت تھا, انڈیا, تو پاکستان اور یہ ہندوستان بنا نہیں تھا, الگ الگ نہیں ہوا تھا, تب کی بات ہے. تو ادھر پاک پٹن سے اس جماعت کا گزر ہو گیا. تو بابا فرید الدین کا مزار شریف پاک پٹن میں, ان کے نا مزار شریف پہ جب دیکھا تو لوگ آ رہے ہیں, کچھ فقیر, کسی کے ہاتھ میں مور کے پروں کی جھاڑو, کسی کے ہرے کپڑے, کسی کے کالے کپڑے, کوئی پٹی باندھے ہوئے, بڑے بڑے نورانی چہرے فقیر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بولے یہ کون ہے یار, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, یہ مسلمان ہے, یہ مشرک ہے, مشرک, یہ قبر کو, یہ سمجھے قبر کو پوچھتے ہیں, یہ مزار کو مانتے, نہیں یہاں مت جانا. اب وہ بولا یار کڑھائیاں مانجتے مانجتے حالت خراب ہے, جانے دو تھوڑا دیکھ کے تو آؤں. بولا نہ یہاں مت جائیو, سب بگڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے بابا فرید الدین کھینچ رہے تھے اس کو, اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کے پہنچ گئے. جیسے ہی اندر کو گیا, گلی میں پہنچا, ایک فقیر نے روک لیا اور بغل میں نا جھاڑو, کہنے لگے السلام علیکم. فقیر کیا بولے, آج سے سلام کی عادت ڈالو گے, سلام کرا کرو گے, گھر میں گھسو تب بھی سلام کرو, اور اگر بیوی ہو تو اس کو بھی سلام کرو. ہاں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ, تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ, بزرگ دب رہے, تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ بس. اب اس بابا نے سلام کیا, السلام علیکم. انگریز بولا وعلیکم السلام. وہ فقیر بولے لگتا ہے بابا کے مہمان ہو, بابا کے مہمان ہو, میاں کے مہمان ہو. انگریز بولا جی میں مہمان ہوں. کہا میں میزبان ہوں, یہ بتاؤ کیا چاہیے, گرم یا ٹھنڈا. انگریز بیچارہ ہوا ڈالتے ڈالتے تھک گیا تھا, کڑھائیاں مانجتے مانجتے تھک گیا تھا. اس نے کہا ایسا کرو چائے پلا دو, گرم پلا دو. اور تم تو پانی پی رہے ہو, چائے تھوڑی پی رہے ہو. کہا چائے پلا دو. جب اتنا کہا, ہاں وہاں سے موبائل ہٹاؤ میک والوں کے پاس سے. ہاں کہاں ہے میک والے, بیٹا موبائل کا دھیان دو, یہ موبائل ہوتا ہے تبھی چر 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 بولتا ہے. اب جب اتنی بات ہوئی, کہا چائے پلا دو چائے. اس فقیر نے بغل میں جھاڑو رکھی, ہاتھ ایسے کیا, چائے کا کب آ گئے ہو, چائے کا کب آ گئے بولو. تم سوچ رہے ہو کہ یار چائے ہمیں بھی مل جاتی ہے, اتنا بڑا کھدو ہے باز. صحیح بتا رہے ہوں میاں, اگر ولیمے میں چلا جائے نا, ڈونگے کا دشمن نہیں, اکیلا ڈونگوں پہ ایسا چپٹتا ہے
کہیں ولیمے میں پہنچ جائے تو بس ہستی فنا کر لیتا جیسے کبھی ملے ہی نہیں. مگر وہ فقیر نے جب ایسے کیا تو چائے کا کپ آ گیا. اس نے دیکھا ہے اور چائے کا کپ بھی انڈیا کا نہیں تھا بلکہ انگلینڈ کا کپ تھا. کہاں کا کپ تھا بولو؟ انگلینڈ کا. جو وہ ایمان لانے سے پہلے جس کپ میں چائے پیا کرتا تھا اسی کی رسائی کا کپ تھا. اب وہ انگریز کہنے لگا بابا میں تو 1 سال سے کڑھائیاں مانج رہا ہوں, مجھے یہ علم نہیں ملا, تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے, کہاں سے یہ علم حاصل ہوا؟ اسی کے لیے تو میں ایمان لایا تھا, اسی کے لیے تو میں گھوم رہا تھا. جب اتنا کہا بابا ذرا اتنا بتا دو یہ علم کے لیے کون سی کتاب پڑھنا پڑتی ہے, کون سی کتاب حاصل کرنی پڑتی ہے, یہ بتاؤ کون سا علم حاصل کرنا پڑتا ہے جو یہ علم مجھے آ جائے. جب اتنا کہا بابا کون سی کتاب پڑھی ہے تو وہ بابا کہنے لگے, وہ فقیر کہنے لگا بیٹا سنا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے, میں نے کوئی علم نہیں پڑھا ہے. کہا پھر کیا کیا ہے, تمہیں یہ علم کہاں سے آیا جس کی تلاش میں گھوم رہا ہوں؟ تو وہ فقیر کہنے لگا بابا فرید الدین کی چوکھٹ پہ جھاڑو مارتے مارتے مجھے یہ علم آ گیا ہے. اب مجھے کہنے نہ دیا جائے جو کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہو پاتا ہے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں خدمت کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے, چوکھٹ پہ جھاڑو مارنے سے علم حاصل ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے مانگنے والے کا دل الگ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ لکھنؤ کے تھے فقیر